اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ خدایا یہ سال عید کا ایسی امید نہیں تھی، لیکن تیری مصلحت کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، لہذا ہم ایسی عید تو نہیں منا سکتے ہیں کہ جیسی عید ہم ہر سال منایا کرتے تھے، اور احتیاط لازم ہے، سب کو ضروری ہے کہ احتیاط کریں، لہذا وہ لوگ عید کی نماز ہر آدمی اپنے گھر میں پڑھے، مستحب ہے، سنت ہے، عید کی نماز واجب نہیں ہے، لہذا یہ نماز بغیر جماعت کے فرادہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے عید کی نماز کا طریقہ آپ کے موبائل پہ بھیج دیا ہے، تقریباً کئی لوگوں کے پاس آپ تک وہ پہنچ جائے گی۔ طریقہ کیا ہے؟ ہندی میں ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز انسان چاہے پڑھے یا مسجد میں نہ پڑھ سکے، لیکن ایک چیز بہرحال واجب ہے جسے فطرہ کہتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں روزوں کے بعد فطرہ بہرحال واجب ہے۔ فطرے کے چند مسائل ہیں، بہت جلدی دو چار مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، فطرے کے سلسلے میں سید علی سیستانی حفظہ اللہ، عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ اور عاقل ہو، نہ تو فقیر ہو نہ ہی کسی دوسرے کا غلام ہو اور بے ہوش بھی نہ ہو، تو ضروری ہے کہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے وہاں کھانا کھاتے ہیں فی کس ایک سا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 کلو ہوتا ہے، ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر یا علاقے میں استعمال ہوتی ہو، مثلاً گیہوں، جو، کھجور، کشمش، چاول یا جوار، مستحق شخص کو دے، اگر ان کے بجائے ان کی قیمت نقدی شکل میں دے دے تب بھی کافی ہوگا۔ اور احتیاط لازم یہ ہے کہ جو غذا اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو، چاہے وہ گیہوں، جو، کھجور یا کشمش ہو، اسے نہ دے۔ یعنی انسان فطرہ دے تو فطرہ ان چیزوں کا دے کہ جو زیادہ تر اس کے علاقے میں استعمال ہوتی ہے۔ مثلا ہمارے ہاں روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں گیہوں کا استعمال زیادہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم ہر ایک نفر کے اوپر 3 کلو گیہوں کے حساب سے ہر ایک کا فطرہ نکالنا واجب ہے۔ اب وہ اگر وہ اس کی قیمت دینا چاہتا ہے تو یقیناً اس کی قیمت دینا ضروری ہے۔ اگر گیہوں 30 روپے میں ہے تو اس کو ہر ایک آدمی کے 90 روپے نکالنے پڑیں گے۔ جس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا خرچ نہ ہو اور اس کا کوئی روزگار بھی نہ ہو جس کے ذریعے وہ اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچ پورا کر سکے، وہ فقیر ہے اور اس پر فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ ایک ایسا انسان ہے کہ جو بیچارہ بے روزگار ہو گیا ہے اور اس کے پاس کہیں سے بھی کسی بھی طرح سے روزی نہیں آ رہی ہے، پیسے نہیں ہیں، تو پھر ایسے صورت میں اس کے اوپر فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ ایک مسئلہ، جو لوگ عید الفطر کی رات غروب کے وقت کسی شخص کے وہاں کھانے والے سمجھے جائیں، ضروری ہے کہ وہ شخص ان کا فطرہ دے، اس سے قطع نظر کہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، ان کا خرچہ ان پر واجب ہو یا نہ ہو، اور وہ اس کے شہر میں ہوں یا کسی دوسرے شہر میں ہوں۔ لہذا یہاں پر اگر کوئی انسان مثلاً ایک کاروباری ہیں، وہ ان کے یہاں کھیت میں مزدور کام کرتے ہیں، لیکن وہ مزدور کام تو وہاں کرتے ہیں مگر کھانا ان کے گھر پہ کھاتے ہیں، یا پھر ان کا دوسری جگہ پہ کاروبار ہے، وہاں پر یہی کھانے پینے کا سارا انتظام ان مزدوروں کا کیا کرتے ہیں، اب وہ چاہے بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ فلاں صاحب کے یہاں کھانا کھاتے ہیں یا ان کی طرف سے انتظام کیے ہوئے کھانے کو کھاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں جتنے لوگ بھی کھانا کھاتے ہیں ان کا فطرہ ان کے اوپر واجب ہوگا۔ یہاں جو مہمان عید الفطر کی رات غروب سے پہلے صاحب خانہ کے گھر آئے اور اس کے یہاں کھانا کھانے والوں میں شمار ہو، اگرچہ قطعی طور پر شمار ہو، اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب ہوگا۔ ایک مہمان جو آیا صبح سے آ گیا تھا 29 تاریخ کو، اور چاند جو ہے وہ رات میں ہو گیا، صبح سے یہ صاحب ان کے یہاں مہمان تھے، پتہ چلا آئے تھے کسی کام کے سلسلے میں، ان کے یہاں ٹھہر گئے ہیں، کل یا پرسوں جائیں گے، تو جب آ گئے ہیں تو پھر ان کا فطرہ بھی ان صاحب کے اوپر واجب ہو گیا ہے کہ جن کے یہاں یہ مہمان ہو چکے ہیں۔ اگر
جو مہمان عید الفطر کی رات غروب کے بعد وارد ہو، اگر وہ صاحب خانہ کے ہاں کھانا کھانے والا شمار ہو تو اس کا فطرہ صاحب خانہ پر احتیاط کی بنا پر واجب ہے، اور اگر کھانا کھانے والا شمار نہ ہو تو واجب نہیں ہے۔ وہ شخص جس کو انسان نے شب عید الفطر افطار کے لیے بلایا ہے وہ کھانا کھانے والوں میں حساب نہیں ہوتا اور اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک بات اپنے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ چاند رات میں کسی کو افطاری پہ دعوت نہیں دیتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ اگر افطار کرا دیں گے تو کہیں کل ان کا فطرہ ہمارے اوپر واجب نہ ہو جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی مہمان آپ کے یہاں افطاری تھی، افطاری میں آپ نے کسی مہمان کو بلایا تھا اور وہ مہمان ایسا تھا کہ جو آپ کے یہاں ٹھہرنے والا تھا، 1-2 دن رکنے کے بعد جائے گا، تو اس کا فطرہ تو آپ کے اوپر واجب ہوگا۔ لیکن ایسا ان گاؤں کے لوگوں کو ہم افطاری پہ بلائے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا 29 کو چاند ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اتفاق سے چاند ہو گیا، تو یہ افطاری کرنے والوں کا فطرہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ اگر عید الفطر کی رات غروب کے بعد کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کا فطرہ دینا واجب نہیں ہے، لیکن اگر غروب سے پہلے بچہ پیدا ہو یا شادی کرے تو اگر صاحب خانہ کے ہاں کھانا کھانے والوں میں سمجھے جائیں تو ضروری ہے کہ ان سب کا فطرہ دے۔ اگر دوسرے کے ہاں کھانا کھانے والے شمار کیے جائیں تو اس پر فطرہ دینا واجب نہیں ہے، اور اگر کسی کے وہاں بھی کھانا کھانے والے شمار نہ ہوں تو اس عورت کا فطرہ خود اس پر واجب ہے اور بچے پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ہاں کھانا کھاتا ہو اور غروب سے پہلے کسی دوسرے کے ہاں کھانا کھانے والا ہو جائے تو اس کا فطرہ اسی شخص پر واجب ہے جس کے ہاں وہ کھانا کھانے والا بن جائے۔ مثلا اگر بیٹی غروب سے پہلے شوہر کے گھر چلی جائے تو ضروری ہے کہ اب اس کا فطرہ شوہر دے گا، نہ کہ اس کے ماں باپ دیں گے۔ جس شخص کا فطرہ کسی دوسرے شخص پر واجب ہو، اگر وہ خود اپنا فطرہ دے دے تو اس شخص پر اس کا فطرہ واجب ہو، اس پر سے اس کی ادائیگی کا وجوب ساقط نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کے یہاں کھانا کھاتے تھے، ہم نے بھی فطرہ اپنی طرف سے نکال دیا، تب بھی جس کے یہاں کھانا کھاتے ہیں ان کو بھی فطرہ دینا واجب ہوگا۔ غیر سید سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ اگر سید کے یہاں کھانا کھاتا ہو تب بھی اس کا فطرہ وہ کسی دوسرے سید کو نہیں دے سکتا ہے۔ اگر انسان کسی شخص کو اجرت پر رکھے، جیسے مستری، بڑھئی یا خدمتگار، اس کا خرچ اس طرح دے کہ اس کا کھانا کھانے والوں میں شمار ہوتا ہو تو ضروری ہے کہ اس کا فطرہ بھی دے، لیکن اگر اسے صرف کام کی مزدوری دے تو اس کا فطرہ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ایک انسان کے یہاں کوئی کام کرتا ہے اور وہ روز اس کی مزدوری دے دیتا ہے اور وہ مزدوری لے کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے، یا وہیں رہتا ہے مگر اپنی روز کی مزدوری لے کر کے ہٹ جاتا ہے، تو اس کا فطرہ نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان ہے کہ جو اسی کے یہاں رہتا ہے، کھانا پینا سب اس کے یہاں ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا فطرہ بھی دینا واجب ہوگا۔ اگر کوئی شیعہ فقیر ہو تو انسان یہ کر سکتا ہے کہ فطرہ اس پر خرچ کرے یا اس کے سرپرست کو دے کر اسے بچے کی ملکیت قرار دے۔ یہاں پر کس کے اوپر فطرہ دیا، کس کو دیا جا سکتا ہے؟ فطرہ احتیاط واجب کی بنا پر فقط ان شیعہ اثناعشری فقراء کو دینا ضروری ہے جو ان شرائط پر پورے اترتے ہوں جن کا ذکر زکوٰۃ کے مستحقین میں ہو چکا ہے۔ اگر شہر میں شیعہ اثناعشری فقراء نہ ملیں تو دوسرے مسلمان فقراء کو فطرہ دے سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کسی بھی صورت میں ناسبی کو نہ دیا جائے، یعنی وہ لوگ کہ جو اہل بیت سے بغض و نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو فطرہ نہ دیا جائے۔ انسان کے لیے مستحب ہے کہ زکوٰۃ دینے میں اپنے فقیر رشتہ داروں، ہمسایوں کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دے، اور بہتر یہ ہے کہ اہل علم و فضل اور دینداروں کو دوسروں پر ترجیح دے۔ یعنی جب فطرہ یا زکوٰۃ وغیرہ نکالے تو سب سے پہلے اپنے آس پاس پڑوس، اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرے کہ ان میں کوئی مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ان میں کوئی مستحق ہے تو پہلے ان کو فطرے پہ ترجیح دے، اس کے بعد پھر باہر کسی اور کو دے۔ گیہوں یا دوسری چیز جو فطرے کے طور پر دی جائے، ضروری ہے کہ اس میں کوئی اور جنس یا مٹی نہ ملی ہو، اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز ملی ہوئی ہے اور خالص مال ایک ساتھ تک پہنچ جائے اور ملی ہوئی چیز جدا کیے بغیر استعمال کے قابل ہو، یا جدا کرنے میں حد سے زیادہ زحمت نہ ہو، یا جو چیز ملی ہوئی ہو وہ اتنی کم ہو کہ قابل توجہ نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس میں فقیر کو دینا تھا 3 کلو گیہوں اور 1.5 کلو گیہوں میں
1.5 किलो मिट्टी और कंकर मिला दिया या खराब गेहूं मिला दिया तो फिर ऐसे सूरत में उसका फितरा मान्य नहीं होगा। एक मसला और सुन लीजिए, अगर किसी शख्स के पास अगर फितरा देने वाले के अपने इलाके में मुस्तहिक मिल जाए तो एहतियात वाजिब भी है कि फितरा दूसरी जगह न ले जाए, और अगर ले जाए और मुस्तहिक तक पहुंचा दे तो काफ़ी है, और अगर दूसरी जगह ले जाए और वो तल्फ हो जाए तो ज़रूरी है कि उसका एवज दे। यानी एक साहब यहाँ से फितरा ले करके दूसरी जगह जा रहे थे कि दूसरे को दे देंगे, अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया था उनके जेब से वो पैसा गिर गया तो फिर ऐसी सूरत में घर पलटने के बाद वो पैसा गिर चुका था, दूसरा पैसा निकाल करके फितरे की जगह पर उसको फितरा बना करके मुस्तहिक को दे देंगे। ये चंद मसाइल थे जो तमाम हुए, लेकिन अगर कुछ मसला आपको पूछना हो तो हमसे राब्ता कर सकते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। खुदा हम सबको तौफीकात में हमारी इजाफा करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।